سيد المرسلين وعلى أزواجه وذرياته وصحبه الهاديين المهديين الطاهرين المطهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصيام وطعمة للمساكين أو طهرا للصيام ولقما للمساكين. رواه أبو داود والجماعة. حضرات گرامی، رمضان کے روزے انتہائی عظیم الشان ہیں اور انتہائی قیمتی عبادت ہے. اس قیمتی عبادت کی حفاظت کی بار بار کہی جاتی ہے. صحیح بخاری و مسلم کی وہ روایتیں جس میں فرمایا گیا کہ جس نے جھوٹ، غیبت اور اس طرح کی بےہودہ کلامی نہیں چھوڑی تو اسے بھوکے اور پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. تو روزہ شریعت کی نگاہ میں اصطلاح میں صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے اور پینے اور جنسی خواہش کی تکمیل سے اللہ کی رضا کے لیے رکنے کا نام صوم ہے، عبادت ہے. لیکن اس کی تکمیل وہ یہ ہے کہ زبان کی حفاظت کرے، آنکھوں کی حفاظت کرے، کانوں کی حفاظت کرے، لب بات نہ سنے نہ لب بات کہے. اسی طرح جو غیبت، چغل خوری، جھوٹ، اس طرح کی جو اسی طرح لڑنا بھڑنا، خواہ جو ہے بحثیں کرنا، ان جنگ و جدال، ان تمام چیزوں سے روکا گیا. اور اسی وقت کہا گیا کہ تب تمہارا روزہ اپنے اعلیٰ معیار کو پہنچے گا، ورنہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ کو بے نیاز ہے ہماری عبادتوں، ہماری طاعتوں، ہماری محنتوں، ہماری قربانیوں کی چندہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اس کی ضرورت تو ہمیں ہے. ان عبادتوں کا ثواب، ان عبادتوں کے اجر، ان عبادتوں کے نتیجے میں دماغی اور ذہنی سکون، اطمینان، اس دنیا میں جو ہے صحیح طور پہ زندگی اچھی گزارنا اور آخرت میں زندگی سنوارنا، تو یہ ساری ضرورتیں تو ہماری ہیں. اس لیے روزہ ایک قیمتی عبادت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں یہ نقل ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ الصوم لی، کہ روزہ تو بس میرے لیے ہے. یہ روزے ایسی عبادت کی خصوصیت ہے، اس کی جو ہے اہمیت کو جتانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ تو میرے لیے، انا اجزی بھی، میں ہی بدلہ دوں گا اس کا. ساری نیکیوں کے بدلے طے کر دیے کہ 10 گنا، 100 گنا، 700 گنا، جسے اللہ چاہے بے حساب دے. یہ ساری جو ہے آیات اور روایات موجود ہیں. لیکن روزے کے لیے آن جناب نے فرما دیا بس یہ تو میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اب اللہ کی شایان شان روزے کا بدلہ ریان
جان سبز و شاداب گیٹ سے داخلے سے گویا کہ فیضان ربانی شروع ہو جاتا ہے، ترو تازہ۔ ظاہر ہے کہ روزے میں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، گلا خشک ہوتا ہے، تو اس کا جو دروازے کا نام ہے داخلے کا گیٹ کا وہ ریان، ترو تازہ، یعنی ترو تازہ گیٹ اور دروازے کے نام ہی سے ایک طرح کی جو ہے تازگی منہ میں محسوس ہوتی ہے اور وہ خشکی دور ہوتی ہے، نام میں ہی اثر ہے۔ تو روزہ اتنی عظیم الشان عبادت ہے، جو چیز جتنی قیمتی اور محفوظ اور اہم ہوتی ہے اس کی حفاظت کے طریقے بھی اتنے ہی اہم ہوتے ہیں۔ اسی لیے روزے کو محفوظ رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کی حفاظت کے لیے اور جو ہے حفاظت کے لیے جو ہے زکوٰۃ فرض کی۔ زکوٰۃ سے مراد یہاں پہ ہے صدقہ فطر، زکوٰۃ الفطر، فرض زکوٰۃ الفطر، روزے کا صدقہ فطر جو ہے آپ نے واجب قرار دیا۔ کیوں؟ تاکہ تحرۃ للصیام، تاکہ روزے کی پاکیزگی حاصل ہو۔ ایک مقصد روزہ صاف ستھرا پاکیزہ ہر طرح کی ظاہری آلائش سے پاک ہو، یعنی من اللغو والرفث، کہ جو بےہودہ باتیں، جو غلط باتیں اتفاقیہ زبان سے نکل گئی تو اس سے جو کمی پیدا ہوتی ہے روزے جیسی عبادت میں، اس کمی کے ازالے کے لیے اور اس کی تلافی کے لیے صدقہ فطر واجب قرار دیا گیا۔ تو صدقہ فطر کا ایک اہم مقصد اور ایک اہم حکمت جو خود رسول اللہ نے فرمائی، روزے کی اندر در آنے والی کمیوں کا ازالہ۔ اور دوسرا مقصد وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ غم گساری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے غم کو بانٹنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے سے ہمدردی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کی تکلیف کو ازالے کا مہینہ ہے۔ تو اس مقصد کو حاصل کیا جاتا ہے صدقہ فطر کے ذریعہ بھی، یعنی جب صدقہ فطر دیں گے تو تعمل للمساکین، تو ضرورت مندوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو جو ہے وہ غذا فراہم کرنا، ان کی بھوک کے ازالے فاقے کو دور کرنے کا سبب پیدا کرنا۔ اور خاص طور پہ عید کا جو دن ہے وہ اللہ کی طرف سے دسترخوان عام بچھانے کا دن ہے، یعنی اللہ کی طرف سے دعوت ہوتی ہے، میزبان اللہ تعالیٰ۔ تو اس کے لیے ایسا نظم فرمایا اللہ نے کہ ہر مالدار اتنی مقدار نکال دے، رقم یا جنس یا غذا، جس سے ہر گھر تک اتنی جو ہے اتنے پیسے اور اتنی جنس پہنچ جائے کہ کوئی گھر ایسا نہ رہے جہاں چولہا جو ہے نہ جل سکے، جہاں چولہا جل نہ سکے۔ ایسا نہ ہو کہیں جو ہے کوئی بھوکا رہے اور کہیں کھانا نہ پکے، کسی بیوہ کے توے پہ روٹی نہ پک سکے، اس کے گھر میں دیا نہ جل سکے، روشنی کا انتظام نہ ہو سکے۔ تو غریبوں کی غربت کم سے کم عید کے دن دور ہو جائے اور وہ سب کے ساتھ مل کر عید کرے، خوشیاں بکھیرے، جس طرح آپ کے اپنے معصوم بچوں کے چہرے جو ہے لبوں پہ مسکراہٹ چھائی ہے، اسی طرح غریب اور مسکین پڑوسیوں کے بچوں پہ کے ہونٹوں پہ بھی مسکراہٹ آپ کے پیسوں سے بکھر جائے۔
آئے اور وہ بھی خوش ہو جائیں اور خوشی خوشی عید منائیں۔ یہ ہے مقصد، یہ ہے وجہ صدقہ فطر واجب کرنے کی۔ صدقہ فطر واجب کرنے کی دو وجہ یہاں بیان کی گئی۔ ایک یہ کہ روزوں کے اندر جو کمیاں پیدا ہو گئی ہیں وہ کمیاں دور ہو جائیں، اللہ اس کی تلافی کر دیتا ہے۔ دوسرے یہ کہ محتاجوں، مسکینوں، غریبوں، ناداروں کے یہاں عیدی پہنچ جائے اور ان کے یہاں عید ہو جائے۔ اسی وقت امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ کانوا یخرجون یوما او قبل یوم او یومین، کہ وہ ہم اس دور میں صدقہ فطر ایک دو روز پہلے ہی نکال دیتے تھے تاکہ غریب جو ہیں وہ عید کی تیاری کریں۔ تو فلسفہ صدقہ فطر کی ادائیگی کا غریبوں کی عید ہے، بیواؤں کی عید ہے، محتاجوں کی عید ہے، کہ ان کے گھر میں بھی جو ہے وہ آپ کے خوشی کا پودا کھلے اور پھول جو ہے نکلے تاکہ خوشیاں ان کے یہاں بھی بکھرے اور وہ بھی خوش ہو۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکمت بیان کی۔ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ صاع من تمر او من شعیر او من عقد، یعنی ایک سا آپ کے کھجور، ایک ہی سا جو، ایک ہی سا پنیر، تو یہ جو چیزیں ہیں ایک سا سے مراد 3.5 کلو تقریباً، تو 3.5 کلو وہ جو یا کھجور یا کشمش جو ہے یا پنیر دی جائے تو ایک آدمی کی طرف سے۔ سیدنا معاویہ تشریف لائے تو انہوں نے یہ بتایا کہ نصف سا گندم کی قیمت برابر ہوتی ہے ایک سا جو کے، تو اس سے انہوں نے معیار قرار دیا کہ اگر گیہوں دے تو نصف سا دے، یعنی تقریباً 2.25 کلو، 1 کلو 600 ملی گرام، تو بہرحال احتیاطاً 2.25 کلو۔ یہ تو گندم ہے اور جو کی مقدار وہ ہے۔ ما تطعمون، جس علاقے کا جو کھانا ہو، جو غذا ہو، اسی سے صدقہ فطر دیا جاتا ہے۔ ظاہر کہ ہمارے یہاں جو ہے، ہمارے یہاں گندم ہے، ہمارے یہاں تو یہی چیزیں رائج ہیں، تو اسی حساب سے اس کا صدقہ فطر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح آپ کے اگر کوئی دینا چاہے، کھجور ہے، اسی طرح کشمش ہے، اسی طرح پنیر ہے، تو اس کی جو ہے دگنی مقدار ہوگی۔ کن لوگوں پہ واجب ہے؟ ہر وہ شخص، ہر وہ مسلمان جس کے پاس ضرورت کے سامان کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی یا اس کے بقدر نقد پیسے یا اتنی ہی قیمتی چیز یا اتنی ہی تجارت کا سامان یا قیمتی چیز، چاہے وہ خود تجارت اس میں کرتا ہو یا نہ کرتا ہو۔ زکوٰۃ میں اور صدقہ فطر کے نصاب میں فرق ہے۔ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ وہ مال بڑھنے والا ہو، اس پہ زکوٰۃ ہے، تجارت کا مال ہو۔ اسی طرح سونا اور چاندی چونکہ پیدائشی طور پہ یہ اس لیے ہے تاکہ بازار میں گردش کرے اور بازار میں جو ہے اس کی وہ گھومے اور تجارت دور رکھے۔ اور اب اگر کوئی سونا اور چاندی ریزرو کر کے رکھتے رہے تو یہ اس کا مسئلہ ہے، جیسے کہ کیش پیسہ رکھے رہے، تجارت نہ کرے، تو رکھے ہوئے ہے کیش پیسہ ہے تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن صدقہ فطر کے لیے تجارت کا مال ہونا یا بڑھنے والا مال ہونا ضروری ہے۔ مثلا قیمتی ضرورت سے زیادہ برتن رکھے ہوئے ہیں، اسی طرح قیمتی مشینیں رکھے ہوئے ہیں، تو ان تمام چیزوں پہ جو 52 تو
تو ان لوگوں کی طرف سے صدقہ فطر نکالنا واجب ہے۔ کب نکالنا واجب ہے؟ تو واجب جو ہوتا ہے اصل میں عید کی صبح ہوتے ہی، صبح صادق یعنی سحری کا وقت ختم ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، اور نماز سے پہلے پہلے نکالنا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ 1-2 روز پہلے نکال دیں تاکہ لوگوں کی ضرورت پوری ہو۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ ہے، مثلاً کوئی سعودی عرب میں ہے اور جناب وہ صدقہ فطر نکالنا چاہتا ہے، واجب صدقہ فطر کا، وہ سوچتا ہے کہ میں یہاں کسی کو ڈھونڈوں اور فقیر اور محتاج، تو کوئی فقیر محتاج ملتا ہی نہیں، وہ عرب مل رہے ہیں تو کس کو صدقہ دوں میں؟ تو وہ سوچ رہا ہے کہ ہندوستان بھیج دے، تو بالکل بھیج سکتا ہے، لیکن فرق ہے، ہندوستان بھیجے گا تو وہاں کی جو غذا ہے، اگر وہاں گندم کے اعتبار سے وہ نکال رہا ہے تو گندم تو بھیجے گا نہیں وہاں سے، بلکہ وہ بھیجے گا پیسے۔ تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ انڈیا میں جو گیہوں 2.25 کلو کی جو قیمت ہے وہ انڈیا کے پیسے سے ادا کر دی جائے انڈیا کے حساب سے، نہیں، یہ نہیں ہوگا، بلکہ سعودی میں جو گندم کی قیمت بن رہی ہے یا کھجور سے ادا کرنا چاہ رہا ہے تو سعودی میں جو کھجور کی قیمت بن رہی ہے وہ قیمت ہندوستان بھیج دے اور یہاں ادا کر دے، یہ مسئلہ ہے۔ اس میں لوگ غلطی کرتے ہیں کہ یہیں سے کم میں کام رہ جائے، تو اس لیے یہ مسئلہ یہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی صاف بات ہے کہ اگر گیہوں سے ادا کریں گے تو چاہے سعودی میں ادا کریں تو بھی گیہوں ادا کریں، اور یہاں اگر ادا کرنا ہے گیہوں سے، گیہوں کا اناج دینا ہے تو جتنا گیہوں 2.25 کلو گیہوں دے دیں، لیکن اگر وہ قیمت دے گا تو سعودی کے حساب سے قیمت یہاں ادا کی جائے گی، چاہے وہ گندم ہو، چاہے وہ جو ہو، چاہے وہ کھجور ہو، چاہے وہ پنیر ہو، ان سب کی قیمت وہاں کے حساب سے ادا کی جائے گی۔ تو یہ گویا کہ صدقہ فطر سے کے متعلق بعض مسائل ہیں، اور اسی طرح کس بات کا رواج ہے، لوگ عید کی ضرورت کی چیزیں تیار کرتے ہیں کہ جس سے عید ہو سکے، اور پھر کہتے ہیں اسے، تو اگر صدقہ فطر کے طور پر وہ تیار کر رہے ہیں یا زکوٰۃ کے طور پر تیار کر رہے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ جب تقسیم کریں تو یہ یقینی طور پہ معلوم ہو کہ جس کو دے رہے ہیں وہ اس کا مستحق ہے، زکوٰۃ دے رہے ہیں زکوٰۃ کا مستحق ہے، صدقہ فطر دے رہے ہیں صدقہ فطر کا مستحق ہے۔ اگر کوئی عام آدمی اور مالدار نے آ کے لے لیا یا لائن میں کوئی غیر مسلم نے مل کے لے لیا تو وہ صدقہ فطر یا وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، چونکہ ایک رواج یہ بھی ہے کہ عید کے موقع پر چند روز پہلے یا خود رمضان میں افطار وغیرہ اور لوگوں غریبوں کی مدد کرنے کی اس سے کٹ تیار کرتے ہیں، وہ کبھی 1200 روپے، کبھی 1500 روپے، کبھی 3000 روپے جیسے، تو وہ تیار کر کے دیتے ہیں اور لائن لگا کے تقسیم کر لیتے ہیں۔ یہ لائن لگا کے تقسیم کر رہے ہیں، یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ ان میں سے ہر ایک مستحق، غیر مستحق کے ہاتھ میں پڑے گا تو زکوٰۃ کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، تو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ پھر ایک فلسفہ اور، صدقہ فطر آپ دیتے ہیں، آج جو مقدار ہے یہاں کتنے بن رہے ہیں، 70 روپے 50 روپے 90 روپے، مثلا 80 روپے، یہاں 90 روپے بن رہا ہے صدقہ فطر۔ تو اب ذرا سوچیے کہ 90 روپے، مان لیجیے 100 روپے، کسی گھر میں مثلا 4-5 لوگ ہیں، آپ نے 500 روپے 5 آدمیوں کو صدقہ فطر ادا کر دیا، اور آپ یہ مان لیتے ہیں کہ وہ غریب ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، تو یہ سوچئے کہ آپ کیا 500 روپے میں اس گھر کی عید ہو پائے گی؟
اپنی ننھی گڑیا یا ننھے بیبی کا آپ ایک شرٹ یا ایک فراق لاتے ہیں تو اس وقت 1000 روپے 1200 روپے کا عام ملتا ہے. تو اس کو ذرا ذہن میں رکھیں گے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ واجب ہے ضروری ہے، انسان کے اعتبار سے کہ ہم صدقہ فطر جس کو دے رہے ہیں ایسی کوشش ہونی چاہیے کہ اس کے گھر کی عید تو ہو جائے، اس کے گھر کے کپڑے ہو جائیں، کھانے پینے کا سامان ہو جائے. یہ کوشش ہونی چاہیے. جو فلسفہ عید کا بیان کیا، صدقہ فطر کا بیان کیا گیا ہے کہ مسکینوں کی مدد ہو جائے، ان کی عید ہو جائے، تو اس کا جائزہ آپ لیں کہ ان مسکینوں کی عید اتنے پیسوں میں وہ پا رہی یا نہیں. تو کوشش کریں کچھ اضافہ کریں تاکہ ان کے گھر کی عید ہو جائے. تو اسی طرح فقہا نے لکھا ہے کہ عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو کراہت پیدا ہو جاتی ہے، مکروہ ہو جاتی ہے، اس لیے پہلے ادا کرنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے صدقہ فطر چونکہ اہم عبادت کی جو ہے وہ حفاظت اور غریبوں کی مدد اور اسلام کے مدد کرنے کے طریقوں میں سے ایک اہم طریقہ، اس لیے اس کے مسائل بیان کر دیے گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسائل شریعت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.